نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ سے متعلق میں ایک گفتگو پہلے کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا مال اور اثاثہ جو ضرورت اصلیہ یعنی آپ کے اپنے گھریلو ذاتی ضروریات سے بڑا ہوا مال ہو اور وہ اس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے تو وہ آدمی صاحب حیثیت مالدار اور دولت مند کہلاتا ہے۔ اس کو اپنی جائیداد میں ہو اس مال میں سے 40واں حصہ یعنی یوں سمجھیے 100 میں سے 2.5 روپے تو وہ نکال کر اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ اس کو اسلام میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر میں نے ایک گفتگو کی تھی۔ زکوٰۃ کے کچھ شرائط ہیں وہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پر زکوٰۃ ہے، کافر پر نہیں، چونکہ ایمان کے بعد اعمال کا ترتب ہوتا ہے تو زکوٰۃ ایک عمل ہے جو نماز کی طرح ہے، اس لیے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر نہیں۔ اگر نابالغ بچے کے حصے میں وہ اس کے پاس مال ہے یا اس کو والد والدہ کا حصہ یا کوئی آیا ہے اور اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، یعنی ایسا مدہوش پاگل بے ہوش جس کو خود عقل نہیں ہے اپنے چیز کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے پہننے کا، اپنے کرنے کا، تو وہ زکوٰۃ اس پر کیا فرض ہوگی؟ وہ تو اپنے مال کو ہی نہیں سنبھال سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ جو خود کسی کا غلام ہوگا تو اس کے پاس اپنی مالیت کیا آئے گی؟ اس لیے وہ آزاد آدمی ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ مال کا مالک بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مال لے کر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کسی نے 1 لاکھ روپے اسے دیا، 2 لاکھ دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، اب یہ اس پر کام کاج کر رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ یہ یا تو اس سے اس کا کوئی نفع حاصل کرے گا یا یہ ہے کہ اس سے کوئی تنخواہ لے گا، تو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں، جو مالک ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے مال کا بقدر نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر نصاب سے کم مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی سال کی ابتدا میں بھی 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا اثاثہ ہو اور سال کے آخر میں بھی اتنا ہی ہو۔ درمیان میں اگر کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے اس کا اعتبار نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے سال کے شروع میں 52 تولے چاندی کی مالیت تھی، اب سال کے آخر میں بھی اتنی یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس کے سارا حساب لگایا جائے گا اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکلے گی، اسے نکال کے ادا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں بعض دفعہ یوں ہے کہ اگر درمیان میں سارا مال کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے تو پھر جب مال شروع ہوگا تو وہاں سے اس کا سال بھی شروع ہوگا، تو اس لیے اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ہوتی ہے عام طور پر کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، رمضان میں نہیں۔ جس دن اس کے پاس مال آیا اس دن سے جب سال پورا ہوگا اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہمارے ہاں رمضان میں دینے کا جو تصور ہے وہ صرف نیکی کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیکی کے درجات بڑھ جاتے ہیں، صدقہ بڑھ جاتا ہے، خیرات بڑھ جاتی ہے، نفل فرضوں کے درجے میں فرض 70 کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے ایسے ہی دے دوں۔ ہاں اس کی یہ شکل تو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رجب اور شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور آپ دیں جا کے رمضان میں، تو ہم گناہ گار ہیں کہ اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اگر اس دوران موت آ گئی تو حساب کتاب ہے۔ ہاں اگر آپ نے شوال، ذیقعد، ذی الحج میں دینی تھی اور رمضان میں حساب کر کے نکال دیا، چلو اس وقت بھی حساب دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑے گی دینے کی تو اور دے دیں گے، اور نہیں تو ورنہ کم از کم زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مالی عبادت قبل از وقت اس کو ادا کرنا شرعاً اس کی اجازت ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر واجب تو عید کے دن صبح کو ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ادا پہلے کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر ایک پورا سال، اس کو عربی میں کہتے ہیں حولان حول، سال کا گزرنا یہ بھی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو آپ کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔
ضرورت اصلیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہیں۔ ضرورت کی چیز وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ فریج کھڑا ہوا ہے، اب یہ 60-70 ہزار کا ہے مثال کے طور پر، لیکن آپ اس اتنی قیمت کی 52 تولے چاندی لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، گھر میں استعمال ہوتی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ کا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ آپ کی ضرورت۔ آپ نے 25-30 لاکھ کی گاڑی لی ہوئی ہے اور خود اپنے سفر کرتے ہیں اس کے اندر، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اپنا مکان بنایا ہوا ہے اور اس پہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس ضرورت اصلیہ سے جو زائد وہ رقم جو آپ تجارت کے لیے کوئی کام کاج کریں یا اثاثہ جو اس کو لیں یا ایسی مختلف چیزیں یا مختلف مال لیتے ہیں اور پھر اس کی بیع کرتے ہیں اور اس کو تجارت کرتے ہیں، اس سے جو آمدنی، یا اس طریقے سے آپ نے کوئی دکانیں یا مکان ایسے بنائے جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو اس مال پر نہیں، یعنی مکان پر نہیں، اس مکان کی آمدنی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع دے، اگر اس کا وہ جمع کرتے رہے اور سال میں وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چند ایک شرائط تھی میں نے عرض کی ہیں۔ اب میں اس معاملے میں مسائل تو بہت سارے ہیں، مسائل میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے علاقے کے علماء سے مسائل تحقیق کرنی چاہیے اور پوچھنے چاہیے، اور عام آدمی سے بھی نہ پوچھے اس قسم کے مسائل جب تک کوئی قابل اور مفتی اور یعنی صاحب علم، اپنے علم میں مستحضر علم والا آدمی ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ رشتہ داروں میں سے کن کن رشتوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کن کو دینا جائز نہیں، اس سلسلے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حکم یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبیلوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں سے سادات بنی ہاشم، ان میں جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی اولاد، اس میں صرف حضرت حسن اور حسین کو لیا جاتا ہے، حالانکہ علی کی جتنی اولاد ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو علوی کہیں یا کوئی اور کہیں، بہرحال یہ حضرت علی کی جو اولاد ہوگی اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اس لیے کہ نسب کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے حضرت علی کی وجہ سے۔ ایسے آل عباس جو اپنے آپ کو عباسی حضرت عباس کی وجہ سے کہلواتے ہیں، اگر کسی اور سردار ریس یا کسی کا نام غلام عباس تھا، اس کا کوئی بیٹا تھا، اس نے عباسی لکھنا شروع کر دیا، یہ بات نہیں۔ جو حقیقی عباسی ہیں، آل عباس ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ دینا ان کو ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان کے لیے آپ عطیہ دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنا مخدوم سمجھیں، ان کو خاندان نبوت کا اعزاز سمجھیں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کی میل ہے، ان کو میل نہیں دینی، ان کو عطیہ دینا ہے۔ آل جعفر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی اولاد۔ آل عقیل سیدنا عقیل، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں۔ ایسے آل حارث ابن عبد المطلب، یہ حضور کے چچا تھے جناب حارث، اور ان کا خاندان بھی آگے مسلمان چلا، تو ان قبیلوں کو زکوٰۃ دینا، صدقۃ الفطر دینا یا اس طریقے سے روزوں کا فدیہ دینا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو عطیہ دیں، ان کو ہدیے دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اپنی طرف سے کوئی اور چیز دیں، مال کی میل نہ دیں، اصل نعمتیں ان کے حصے میں رکھیں۔ اب کچھ عزیز رشتہ داروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اپنی بہن کو، بہن اپنے بھائی کو، یعنی بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی کی اولاد بھتیجا بھتیجی، بہن کی اولاد بھانجا بھانجی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باپ کو نہیں دے سکتے، چچا کو دے سکتے ہو، چچی کو دے سکتے ہو، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، چچا ہو چچی ہو، پھوپھا ہو پھوپھی ہو، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ماموں ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ممانی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی سگی والدہ نہیں ہے، آپ کے باپ کی بیوی، لیکن آپ اس سے پیدا نہیں ہوئے، سوتیلی ماں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ ہے، والد کسی کا انتقال کر گیا، ماں نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا ہے، تو اب اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا سوتیلا باپ ہوگا اس آدمی کا، یہ آدمی اس اپنے سوتیلے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ سوتیلا دادا دادی، اسی طریقے سے
ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سسر خسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان میں ماں باپ، پھر ان کی نسلیں نیچے بھی اور اوپر بھی۔ اوپر دادا دادی یعنی باپ کی اولاد، اور نانا نانی جو ماں کی یعنی باپ کا خاندان ہو گیا، اور نانا نانی جو اماں کا خاندان ہو گیا، اور نیچے اپنا بیٹا اپنی بیٹی، پھر بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا اور اس کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی، اور اسی طریقے سے بیٹی کی اولاد نواسا نواسی، ان کو گویا دینا یہ جائز نہیں۔ اس طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو، یہ بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی نسلوں میں بھی آگے یہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات کا پہلا مصرف یہ ہے کہ وہ فقیر ہو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑی تگ و دو محنت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن غریب ہے۔ حالت یہ ہے کہ عیال زیادہ ہے، آمدنی نہیں ہے، سارے دن محنت مزدوری کرتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ قوت لا یموت ہے، شام کو کھا کے سو جاتے ہیں اور کچھ پلے ہوتا نہیں ہے، تو سادہ سی زندگی ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اپنا مال اس پر خرچ کریں۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دیں۔ مسکین کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جو کم ہمت ہوتے ہیں، مریض ہے، بیمار ہے، محنت کرتا ہے لیکن اس کے اعصاب اتنے کام نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے عامل ہیں، اس پر مامور ہیں حکومت وقت کی طرف سے، یا کسی تعلیمی یا ادارے دینی یا فلاحی اور رفاہی ادارے کی طرف سے کسی آدمی کو متعین کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں زکوٰۃ وصول کر کے دیں۔ اب وہ جب جاتے ہیں جنت تو ان کا جانا، ان کا آنا، ان کے اخراجات، ان کا کھانا، ان کی تنخواہ، یہ اس زکوٰۃ کے مصرف میں سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ومؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی ہمدردی کی جائے، ان کو مال دیا جائے، تاکہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں، لیکن تالیف قلب کہ نئے آئے ہیں، ابھی تک ان کے پاس ان کا نظام صحیح نہیں ہوا، ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے تو غیر مسلم انہیں تانا دیں گے، وہ پریشان ہوں گے، تو تالیف قلب کے لیے دینا جائز۔ وفی الرقاب، اسی طریقے سے اگر کسی کی گردن چھڑانی ہے، کیا مطلب کہ کوئی قید میں ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا والغارمین، قرض دار جس کے اوپر مال قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، کسی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، مال گم ہو جانے کی وجہ سے، چوری ہو جانے کی وجہ سے، استعداد تھی، صلاحیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اچانک قرض دار بن گیا ہے، تو اب یہ اس کو اتنا دے دیا جائے کہ اس کا قرضہ اترے، یہ جائز ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں بھی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں، اس سے مراد مجاہدین بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، قرآن پاک کا دین علم سیکھنے والے، سکھانے والے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو طلباء علم نبوت سیکھتے ہیں، اور اس پر قرآن مجید کے 3 پارے میں ایک درس میں مستقل اس پر دوں گا کہ قرآن نے ان کی وکالت کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دینی تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں، تم انہیں غنی سمجھتے ہو، وہ مستحق ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ گھر میں تو صاحب حیثیت تھا لیکن سفر میں چلا گیا، حالات اس کے ایسے ہو گئے کہ سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا، سفر میں لٹ گیا، سفر میں کوئی پریشانی آ گئی، اب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس سوائے زکوٰۃ کی رقم کے اور کچھ نہیں، تو ایسے مسافر جو گھر میں بے شک کروڑوں کا مالک ہو، یہاں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کو ادا کرو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے انسانی ہمدردی کا، تو یہ زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔